آپ دیکھ رہے ہوں آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہوں اور آگے مین روڈ پہ ٹرن کریں تو ایک ریڈ لائٹ کے اوپر F-16 کا جہاز بھی کھڑا ہو اور وہ بھی پھر گرین لائٹ کے اوپر رائٹ لے رہا ہو جب, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا نیچے کیا کر رہا ہے, تجھے یہی نہیں پتا کہ تجھے کون سی مشین مل گئی ہے. یو ڈونٹ ایون نو کہ کتنا بڑا ایسٹ تو نے کتنے لو یوز کے اوپر رکھا ہوا ہے. بالکل اسی طریقے سے میں نا ہیومن جو انڈیویجول ہے اس کی پیرنٹنگ کے ماڈل کو دیکھتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں. اس کی سب سے بڑی جو مثال ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ سے بتاتا ہوں. اس کو 12 پوائنٹ اسیسمنٹ ماڈل, 12 پوائنٹ اسیسمنٹ ایکسپیریمنٹ ماڈل تو بعد میں بنا. وہ لوئیزیانا کی ایک اسٹیٹ ہے امریکہ میں, ادھر انہوں نے 12,000 بچوں کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے بچے الگ الگ اسٹیٹ سے لیے, ادھر ہی اسیسمنٹ کیا اور ان کو 3 سال تک بیہیویئرل اسیسمنٹ کے اندر رکھا. 3 سال انہوں نے 12,000 بچوں کے ساتھ اسیسمنٹ کی, 12 ڈفرنٹ اسیسمنٹس کی. وہ پیپر پہ کوئز نہیں لیتے تھے, دے ور اسیسنگ, دے ٹیسٹنگ, جو ٹیسٹ کر رہے تھے وہ بچوں کو, وہ ان کی کوگنیٹو ایبلٹی کو, ان کے ایموشنل کوشچنس کو, ان کے آئی کیو کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ڈفرنٹ بیہیویئر میکینزم رکھے ہوئے تھے. کچھ جگہوں پہ انہوں نے خیر پیپر ٹیسٹ بھی لیے ہیں بٹ لیٹر آن. 12,000 بچے, ڈفرنٹ ریسز, ڈفرنٹ جینڈرز, ڈفرنٹ سوشو اکنامک گروپس, کوئی امیر کا بچہ, کوئی غریب کا بچہ, کوئی لڑکی, کوئی لڑکے, ڈفرنٹ ایجز بٹوین دی ایج آف 5 and 12. یہ 5 سال اور 7 سال اور 7 and 12, بٹوین دا ایج آف 7 and 12. انہوں نے 12 پوائنٹ اسیسمنٹ کی. ان کی 12,000 بچوں کی اسیسمنٹ کے بعد انہوں نے ایک رزلٹ کیا. اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے, یہ آپ تو آفیشیل بھی پبلش ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو تب سے تھا جب یہ ابھی ایکریڈیٹڈ نہیں ہوا تھا, اب ایکریڈیٹڈ پبلیکیشن میں آ گیا یہ, دا لوئیزیانا ایکسپیریمنٹ. بہرحال دا پوائنٹ از, انہوں نے جب اسیسمنٹ کی تو میں اس وقت ٹورنٹو میں تھا اور میں یہ بہت ایکسائٹنگ ایکسپیریمنٹ چل رہا تھا. 12,000 بچوں کو ایکسپیریمنٹ کے بعد انہوں نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ میں ان کے ریزلٹس دیے. وہ یہ تھے کہ ہم نے جتنے بھی ٹیسٹ لیے, جتنے بھی اسیسمنٹس کیے, ان سب میں امیر کا بچہ پاس ہو گیا اور غریب کا بچہ فیل ہو گیا. انہوں نے الفاظ یہ استعمال نہیں کیے, میں تو اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو اسی طریقے سے بتا رہا ہوں جس طریقے سے بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایفلوئنس از the determining factor of how a human child is, human brain grows. کہ پیسہ ہوگا تو بچے کا دماغ بڑا ہوگا اور پیسہ نہیں ہوگا تو بچے کا دماغ چھوٹا ہو جائے گا. اتنا بڑا انہوں نے ایک بلیٹنٹ اسٹیٹمنٹ دے دی. بہرحال وہ اتنا آسانی سے اپنے بچ کے تو نہیں جا سکتے تھے. پیپل ریئلی وینٹ کریزی کہ یہ کیا آپ لوگوں نے بکواس کیا ہے, پیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے تو اس کا آئی کیو بڑھ جائے گا. میرے پاس کچھ 70 سوال ہیں کہ بچے کا آئی کیو کیسے بڑھاتے ہیں, اس لیے میں اس سے اسٹارٹ کر رہا ہوں سیشن کو. ٹھیک ہے, پیرنٹنگ کے اوپر اب ہم آفیشلی پیرنٹنگ ڈسکس کر رہے ہیں. سو what happened was, جب انہوں نے کہا نا کہ امیر کے بچے سارے پاس ہو گئے ہیں, غریب کے بچے فیل ہو گئے ہیں, ہم نے 3 سال ٹیسٹنگ کی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے, ایسے تو نہیں کہہ سکتے. And when we checked, everybody checked and that was true. امراء کے بچے پاس ہو رہے تھے اور غرباء کے بچے فیل ہو رہے تھے. بہرحال پھر نیورو بایولوجسٹ came into task. کہ سائیکالوجسٹ کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا, یہ بس تھوڑی سی باتیں کر دیتے ہیں. Let's just go into brain scans. جب انہوں نے برین اسکینس چیک کیے اور برین اسکیننگ کے لیے انہوں نے بہت کیونکہ لیگل ایشو بھی بن سکتا تھا, سو دے ہیڈ ٹو ریئلی ویلیڈیٹ ایوری تھنگ. جب برین اسکیننگ کی, اس کو اسپیکٹ امیجنگ کہتے ہیں, اسپیکٹ امیجنگ کے ریزلٹس جب آئے تو پتہ چلا واقعی میں امیر کے بچے کے دماغ 22% تک بڑا تھا غریب کے بچوں سے آن این ایوریج, اور ایکسیپشنز مل ہی نہیں رہی تھیں ان کو. اینڈ دے سیڈ کہیں نہ کہیں سے تو ایکسیپشن ملے. اسپینش بچے بھی ہیں اس میں, کچھ زیادہ تر امریکن بچے ہیں, نیٹو امریکنز ہیں, ایشینز ہیں, چائنیز ہیں, کورینز ہیں, انڈینز ہیں, پاکستانیز ہیں. ایوری ون آف دیم, ایوری سنگل تھنگ واز سو اسٹریٹیفائڈ, سو ویل ڈیزائنڈ ان دا ایکسپیریمنٹ. پھر انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کا تو حل نکالنا پڑے گا. پاورٹی کے خلاف کوئی کیمپین بناتے ہیں, بٹ اٹ واز ناٹ یہ غلط طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے. جب نیورو بایولوجی نے اس بات کو ویلیڈیٹ کر دیا کہ واقعی دماغ کا سائز بڑا اور چھوٹا ہے, تو ایک سائیکالوجسٹ ہے شکاگو یونیورسٹی کا, ہی سے اوکے ہولڈ آن, ایک منٹ رک جاؤ, یہ آپ نے صرف ٹیسٹ کیے ہیں, اس کی اسیسمنٹ لی, ان کی بیک گراؤنڈ پروفائل تو چیک کرنے کا. دیر از سم تھنگ ایلس دیٹس گوئنگ آن, میں مان ہی نہیں سکتا. سو ہی وینٹ ان ود ہز ٹیم اینڈ ہی سیڈ اوکے I don't disagree with your tests, nor do I disagree with your results, but I disagree with the scope of your testing. اس اسکوپ کو ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے میں نے اس کا اسکوپ بڑھانا خالی. اور اس نے کیا کیا, اس نے ان بچوں کے جو فیل ہو رہے تھے سارے,
ان کے گھروں کے پورے نقشے نکالے, ان کے ماں باپ سے انٹرویو لیا, ان کے کزن سے انٹرویو لیا, ان کے کلاس فیلو سے انٹرویو لیا, ہی وینٹ تھرو دا بیک گراؤنڈ پروفائل آف ایوری چائلڈ کہ سارے ٹیسٹ میں بچہ فیل ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ تو ہے. تو پھر جب اس نے ریزلٹس نکالے تو پتہ چلا کہ وہ سارے بچے جو تھے نا وہ پاکستانی تھے, جتنے بھی فیل ہو رہے تھے بچے. اینڈ دس واز اے شاکر فار اے پرسن لائک می ہو واز اسٹڈینگ ہز ورک فرسٹ ہینڈ. یہ سارے پاکستانی بچے نکل آئے جو کہ فیل ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے وہ پاکستان کا لفظ نہیں اس نے بولا, مگر جو اس نے انڈیکیٹرز بتائے تھے نا کہ جو گھر میں معاملات چل رہے تھے ماں باپ کے ساتھ, وہ اس نے بتایا کہ یہ معاملہ چل رہے تھے. اور جب میں نے وہ پڑھا اس کو, تو میں نے جب وہ انڈیکیٹرز دیکھے تو میں نے کہا یہ تو پاکستان کا کلچر بتا رہے ہیں آپ نے بتایا نہیں ہے, لفظ پاکستان نہیں بولا, مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس کلچر سے آیا ہوں ادھر تو یہ باتیں فرض ہیں کہ یہ کی جائیں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ تو کوئی گھر پاکستان کا ہے ہی نہیں, اس میں 3-4 یہ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ بچے کی پرورش میں ڈالتے ہی ڈالتے. اب وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے یہ سن لیں کہ اس سے ہوا کیا. اس نے کہا کہ یہ ماں باپ جو ہیں یہ 3-4 چیزیں ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہیومن مائنڈ جو برین ہے اس کا ایک خاص گلینڈ ہے, وہ گلینڈ ہر وقت ایمرجنسی جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر کے رکھتا ہے جسم کے اندر, اور وہ گلینڈ ایک خاص نروس سسٹم کو ٹریگر کر دیتا ہے. 2 ہی تو نروس سسٹم ہے, 3 ہیں موٹے موٹے, 2 کہ ایک پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے اور ایک سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. جب ایک بندہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے نا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی گولی چلتی ہے, کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا پھر کوئی خطرہ ہوتا ہے, کوئی ایک چیز کا ڈر ہوتا ہے, کسی بھی چیز کا ڈر ہو, چاہے جن کا ہو, چاہے وہ باس کی طرف سے غلط ای میل آ گئی ہے وارننگ کی, جو کچھ بھی ہو, جیسے ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو انسان کا جو نروس سسٹم ہے نا وہ ایمرجنسی کے لیے تیار کر دیتا ہے جسم کو. اور اس دوران ایک خاص کیمیکل ٹریگر ہوتا ہے دماغ سے, پیٹیوٹری گلینڈ آرڈرز دا کڈنیز, گردوں کے اوپر لگے ہوئے 2 گلینڈز, ایڈرینل کورٹیکس اور ایڈرینل میڈولا, ان دونوں کو وہ پھر آرڈر کرتا ہے کہ بھیا بھاگنے کے لیے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور 2 ہی کام آتے ہیں اس نروس سسٹم کو, یا لڑائی کرے گا یا بھاگے گا, ادھر از گوئنگ ٹو فائٹ اور از گوئنگ ٹو فلائٹ لٹرلی. تو وہ یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ جب یہ کیمیکل کورٹیزول کا جسم میں آ جاتا ہے تو برین اس وقت بند ہو جاتا ہے, کیونکہ برین نے اس وقت صرف اور صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے. باقی کا جو چھوٹا سا حصہ ہے لمبک سسٹم کا, وہ مسلس کو تیار کرتا ہے کہ یا لڑائی کرے گا تو بھاگے گا, دیٹس اٹ. اس کیمیکل کو کوئی کام نہیں آتا. سو جب یہ کیمیکل نسوں میں ہوتا ہے تو برین کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہے, تو باقی کا فنکشن بند کر دو, یہاں تک کہ اس دوران آپ کی ہارٹ ریٹ بدل چکا ہوتا ہے, آپ کے ناخن بڑھنے بند ہو چکے ہوتے ہیں. ناخن جو ہے نا وہ جو گروتھ ہے کسی بھی چیز کی وہ GTX سے ہوتی ہے. GTX از اے گروتھ کیمیکل. گروتھ کیمیکل جو ہے وہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کا کیمیکل ہے. وہ عام جیسے میں ابھی پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم استعمال کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. سو آپ کے بال بڑھنا بند ہو جاتے ہیں. ہر چیز کی انرجی نا برین ٹرانسفر کرتا ہے جسم کو کہ بھائی اس وقت مسلز کو طاقت چاہیے, بھاگنا ہے ہم نے یا لڑائی کرنی ہے. تو مسلز جو ہے نا وہ گلوکوز چاہتے ہیں, اور یہ کورٹیزول گلوکوز جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا ہے مسلز کو. دیٹس اٹ. اس وقت اور انرجی جتنی بھی ہے نا انسان کی وہ وہاں پہ فوکس کر دی جاتی ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کوئی مطلب ہرن شیر کو دیکھے گا تو اس کو بھی کورٹیزول ٹریگر ہوتا ہے, تو مسل نہیں تیز ہوں گے تو بھاگے گا کیسے؟ تو سروائیول کے لیے بہت ضروری کیمیکل ہے. مگر اس کا نقصان یہ ہے کہ جب کورٹیزول آن ہوتا ہے نا تو GTX بند ہو جاتا ہے. میں نے جان کے GTX بولا, اس کو آپ لوگ تھائرائڈ کہتے ہیں نا, یہاں پہ گلینڈ جو ہوتے ہیں, یہ گروتھ ہر نئے مرتے ہوئے سیل کو نیا سیل پرووائڈ کرنا ان کا کام ہوتا ہے, برین کا بھی, اسکن کا بھی, بون, ایوری سنگل سیل. سو چونکہ یہ اس وقت آف ہوتا ہے جب کورٹیزول آن ہوتا ہے, تو جب تک کورٹیزول خون کی نسوں میں رہے گا تب تک GTX بند رہے گا. سو ہی سیٹ کے بعد سنیں, یہ ایک مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا ڈیپ لیول پہ ہے. ماں باپ اگر بچے کو کسی لیول کے اوپر ایسی کوئی خبریں دے رہے ہیں یا اس کو ایسی کسی چیز میں انوالو کر دیا ہے یا ایسا انٹرفیس کھول دیا ہے جو گھر کے مسائل کے بارے میں ہے, یا آپس میں لڑائی کرتے ہیں, باپ ماں کو مارتا ہے یا ماں بہت زیادہ گالی گلوچ کرتی ہے, تو بچہ اس وقت خطرے میں آ رہا تھا, اور خطرے میں آتا ہے تو کورٹیزول آن ہو جاتا ہے. جب کورٹیزول آن ہوتا ہے تو گروتھ ہارمون بند ہو جاتا ہے, اور بھی بڑے ہارمونز بند ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ گونا گو ان دیٹ ڈیٹیل, یہ سائنس کا سیشن نہیں ہے, میں آپ کو موٹا موٹا لوئزیانا ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں. سو اس نے کہا کہ یہ 3-4 کام جو ہے نا یہ تو جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا, یہ بات امیر غریب کی نہیں ہے. اگر امیر کے ماں باپ بھی کریں گے نا تو, کیونکہ کوئی 8 اور 9 ٹوٹل 8 اور 9 ایسے کیسز جو امیر کے بچے فیل ہوئے تھے, اس نے ان کی 100% ٹیلی کی کہ ان کے گھر میں بھی دیکھو یہی معاملات چل رہے ہیں. اب فطرتاً بات ہے نا یہ کہ غریب کے گھر میں زیادہ مسائل اس لیے بھی ہوں گے کیونکہ وہ فائنینشلی سفر کر رہا ہے, تو پھر اور زیادہ مسئلے مسائل بڑھ بھی جاتے ہیں اس سے, اور انزائٹی بڑھتی ہے تو پھر اسٹریس بڑھتی ہے تو پھر ریشنل کم ہو جاتا ہے.
اب ہوتا کیا ہے پاکستان میں, اب میں پاکستانی کیوں کہا تھا ان کو, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کے ہر گھر میں آپ غور سے دیکھ لیں, اپنے اپنے گھر کا موازنہ کریں, 99% کی بات کروں, وہ 1% ایکسیپشنز بھی مجھے کامنٹ نہ کریں تو وہ کرتے کیا ہیں, ماں اپنے شوہر کی غیبت بچوں سے کر رہی ہوتی ہے کہ میں بڑی مظلوم ہوں, تیری دادی نے یا تیری پھپھو نے میرا تو جینا حرام کیا, تجھے نہیں پتا, یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. پھر تیرا باپ 2 نمبر آدمی ہے, تیری ماں 2 نمبر عورت ہے. ہر بندہ گھر میں اپنے بچوں کو ایسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کون سی گیم ہے جس میں وہ جیتنا چاہ رہا ہے, اس میں اس کو بچے چاہیے. اور پاکستان کے کلچر کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لڑکی کو شروع سے ہی یہ ٹریننگ دیتے ہیں, پیدا ہوتے ہی, کہ اس کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے. اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی شادی ہے. اب جس بندی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس بیچاری کا کوٹرول ویسے ہی آن ہوتا ہے, اور جب شادی ہو رہی ہے تو اس کے بعد گھر والے اس کو, جب سسرال ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے لیے تیار کرے تھے مجھے آپ, ادھر تو صرف جنگ کا ماحول ہے خالی. اور پھر جہیز سے شروع ہونے والی بات بچوں کے تھرو اپنے سروائیول کے لیے وہ بیچاری لڑتی ہے, تو وہ ظاہراً فطرتاً پھر اپنے بچوں کو جزمال بناتی. اٹ از ناٹ جسٹ ایون دو اٹ از ہر فالٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلطی اسی خاتون کی ہے, مگر اس کے فیکٹرز اور بھی بہت ہیں, صرف اس کی غلطی نہیں ہے. سو وٹ ہیپنز از کہ وہ پھر ایسی کہانیاں شروع کرتی ہے اپنے بچوں کے سامنے تاکہ اس کے بچے بڑے ہو کے اس کے سروائیول کا ساتھ بن سکیں. یہ سب اٹس اے نیچرل پروسیس دیٹ دس کلچر از گوئنگ تھرو. یہ واحد ملک ہے انڈیا پاکستان کا جہاں پہ 22 کروڑ چاچے اور تائے ولن نکل آئے ہیں, 22 کروڑ پپھوز جو ہے نا وہ 2 نمبر نکل آئی ہیں. یہ پاکستان واحد اتنا بڑا سیمپل ہے کہ گینیز بک میں اور نوبل پرائز میں ہمیں نامنیٹ ہونا چاہیے کہ یار اس لیول کی ہمارے پاس ایک یونیفارمٹی ہے کہ ہر گھر کا چچا, ہر گھر کی پپھو, ہر گھر کی دادی جو ہے نا وہ ہر گھر کی امی کے خلاف ہے, اور ہر خالہ اور ہر ماموں جو ہے وہ فرشتہ نکل آئے تھے. دس از ون آف دا انڈیکیٹرز آف دا لوئیزیانا ایکسپیریمنٹ. اینڈ آئی واز لائک یار یہ تو ہمارے بچے لگتے ہیں جو فیل ہو رہے ہیں. دوسری بات, بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے اور تم نے اے سی لگا کے رکھے ہوئے ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے باپ کس لیول کے اوپر, اور پھر باپ کی تمام تو جو نیک مائیں ہیں وہ باپ کی تمام تر جو کمیاں ہیں وہ بیچاری کو بتاتے ہیں بچوں کو کہ یو آر سروائیونگ آن دا برنک آف ایکسٹنکشن, کسی بھی دن تم ایکسٹنکٹ ہو جاؤ گے, ہماری فیملی کا نام و نشان مٹ جائے گا. ہر ایک چیز کے اوپر بچے کو ایمرجنسی میں رکھا ہوتا. اب یہ جو لوئیزیانا ایکسپیریمنٹ ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ یار بات یہ ہے کہ 1 نینو لیٹر پر ملی گرام, 1 نینو لیٹر پر ملی گرام میرے دماغ نے اگر ٹریگر کروا دیا کورٹیزول کا تو 40 منٹ تک وہ میری خون کے نسوں میں ہی رہے گا. 40 منٹ کے بعد اس کا وڈرول شروع ہوگا. اب ایک بندے کو اس لیول کا خطرہ ڈالا جائے جو ان بچوں کو ڈالا گیا تھا کہ ہر بات پہ ماں باپ کی لڑائی ہو رہی تھی. اور میں آپ کو سائیکولوجیکلی بتا رہا ہوں کہ ایک گھر جس میں باپ اپنے بچوں کے سامنے ماں کو کچھ کہہ دے اور اونچی آواز میں یا پھر نعوذ باللہ ہاتھ ہی اٹھا دے اور اس کو ابیوز کر دے, اس کے بچے کئی سال تک اپنا نارمل نروس سسٹم اچیو ہی نہیں کر سکتے. وہ اپنے باپ کو خالی دیکھتے ہیں نا, خالی دیکھتے ہیں, اس کے بعد ان کو ان کی ایمرجنسی نافذ ہو رہی. دے آر انڈر دیٹ انفلوئنس آل دا ٹائم. اب اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے پھر وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ہر وقت ایمرجنسی میں رہتا ہے اور اس کا گروتھ ہارمون بند ہوتا ہے. اب گروتھ ہارمون بند ہوتا ہے تو برین کے جو سیل اس وقت چاہیے ہوتے ہیں نا وہ برین کے گروتھ کے سیلز ہوتے نہیں اور برین چھوٹا رہ جاتا ہے. اور یہ اسپیکٹ امیجنگ میں نظر آیا کہ 20% دماغ کا سائز چھوٹا کر دیا ہم نے. اب چھوٹے دماغ کا بندہ پھر چھوٹی حرکتیں کرتا ہے, چھوٹی سوچ کا بندہ پھر اپنی چھوٹی اوقات میں ہی رہتا ہے. اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جو کہ ہمارے بچے ہیں ان کو چھوٹے سے چھوٹا کری جا رہے ہیں. اب وہ جو مزاروں میں باہر سے کپ لگاتے ہیں نا, مزار میں وہ بچہ دے آتے ہیں, پاکستانی ہے نا جو مزاروں میں بچہ دے کے آتے ہیں, وہ برازیل میں تو نہیں ہوتا نا, ہمیں ماننا تو پڑے گا ہمارے ہی کلچر کے ہی لوگ ہیں کہ پیر صاحب کو بچہ دیا اس نے لوہے کا کپ لگا دیا. اصل میں وہ پیر صاحب تو 10 یا 12 ہزار بچے سال کے کپ لگاتے ہیں. ہم کروڑوں بچوں کو اندر سے یہ کپ لگا رہے ہیں تاکہ وہ برین بڑا نہ ہو جائے. کیسے؟ ہر وقت اپنے گھریلو معاملات بچوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ارمان اور رونے کے داستانے, اپنے ظلم کی, اور every single thing is our children are the spectators of this grand movie that is played every single time. یہاں تک کہ میں نے خود اپنی کیس اسٹڈیز میں, میرے اپنے کنٹرول گروپس میں, فوکس گروپس میں ماؤں کو جسٹیفائی کرتے دیکھا ہے کہ ان کے باپ کو پتا ہونا چاہیے, ان بچوں کو پتا ہونا چاہیے ان کا باپ 2 نمبر آدمی ہونا چاہیے. 13ویں سال سے پہلے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو, اپنے شوہر کو اور اپنی بیوی کو ایک سیلیبریٹی کی ٹریٹمنٹ دینی ہے اپنے بچوں کے سامنے. بہت مشکل کام ہے پاکستانی کلچر میں, بہت مشکل کام ہے. مگر اپنی بیٹیوں کے سامنے تو اپنی بیوی کو آپ نے ایسے عزت دینی ہے جیسے کہ کوئی اللہ کا فرشتہ آیا ہوا ہے, اور اپنے بچوں کے سامنے, تمام بچوں کے سامنے, اپنے شوہر کو بھی. یہ کوئی چھوٹا سا حکم نہیں تھا آپس میں صلہ رحمی کا, پوری کیمسٹری کا ڈیزائن تھا اللہ تعالیٰ کا.
اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں تمہیں تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا کہ یہ کتاب حق کی ہے. یہ فی انفسکم کہ میں آپ کو ایک ٹیلی دے رہا ہوں. سو وین وی آر ایکچولی انوالونگ آور کڈس وی آر شرنکنگ دیئر برینس. اینڈ 18ویں سال کے بعد اس کا برین سائز جو ہے نا وہ 40ویں سال کی سٹیج میں کہیں ایک فائنل جسٹ لے گا. 15th ایئر کے بعد جتنا برین بننا تھا بن چکا ہے. اور 7ویں سال میں تو اس نے اتنے زیادہ ایکسیس میں اس کو پازیٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے تاکہ برین گروتھ ہو سکے اس کی. سو سکسیس تو بہت دور کی بات ہے. اب ہم فیلئر کے گریڈز ہی دیکھیں گے کہ جو ایسے گھروں میں فیلئر کے گریڈز جو ہے نا وہ کتنے اچیو ہو رہے ہیں. کون چھوٹا فیلئر ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت. اب کیا بڑے مقصد کی بات کرنی اور کیا گلوبل آئیڈینٹی کی بات کرنی, کیا ورلڈ ویو دکھانا. جب ایک بندہ اپنے ماں باپ کے مسائل سے نہیں نکل سکا, اس بیچارے کو تو کیا دنیا کو اس نے کیا لیڈرشپ دکھانی اپنی اور کس مقصد پہ لے کے جانا. سو what can we do? I'll tell you, یہ جو کورٹیزول ہے نا اس کا ایک اینٹی کیمیکل بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے. 40 منٹ تو نہیں لگنے چاہیے نا ہر دفعہ. تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا ایک جو ٹاگل سوئچ ہے نا اس کیمیکل کو کہتے ہیں آکسیٹوسن. اگر آکسیٹوسن نسوں میں آ جائے نا تو جتنا کورٹیزول ہے اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک اور کیمیکل ہے ویسوپریسن, اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. وہ ویری پازیٹیو کیمیکل.